سلطان محمود پے در پہ حملوں کے بعد شمالی ہند کا پورا علاقہ فتح کر چکا تھا۔ اس کے اپنے علاقوں میں بھی بندوبست اتنا مضبوط تھا کہ کسی کو بغاوت کے ارادے سے سر اٹھانے کی جرأت نہیں تھی۔ بے فکری ہی بے فکری تھی، دور دور تک کوئی مد مقابل نظر نہیں آتا تھا۔ محمود کی جنگجو طبیعت فکر مند تھی کہ اب کس طرف جایا جائے، کس مارکے میں الجھا جائے۔ وہ اپنی فکر مندی اپنے امیروں پر کئی مرتبہ ظاہر کر چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے امیروں سے مخاطب تھا، آپ کے خیال میں اب ایسا کون سا مقام ہے جس کے مال و زر سے غزنی کے خزانے بھرے جا سکتے ہیں؟ اراکین دولت میں سے کسی نے ایک ملک کا نام لیا تو کسی نے دوسرے کا۔ محمود ایک ایک کی رائے کو غور سے سن رہا تھا کہ دل ہی دل میں ایک ایک کی تردید بھی کرتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس پر سب کو حیرت ہوئی تھی۔ ایک نورانی شکل و صورت کے بزرگ اچانک مجلس میں حاضر ہو گئے۔ ان بزرگ کا تعلق نہ تو اراکین دولت سے تھا اور نہ اس سے پہلے انہیں کبھی کسی نے دیکھا تھا۔ یہ بھی باعث حیرت تھا کہ ان بزرگ کو کسی چوبدار، کسی پہرے دار نے نہیں روکا تھا، نہ ان کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اراکین میں سے بعض نے ان سے ان کے بارے میں پوچھنا چاہا تھا، لیکن محمود نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا تھا۔ یہ بھی عجیب بات تھی کہ وہ بزرگ اس موضوع سے واقف تھے جو ان کے آنے سے پہلے زیر بحث تھا، اس لیے انہوں نے آتے ہی اپنی رائے کا اظہار کر ڈالا۔ آپ لوگ کیوں جھگڑتے ہیں؟ میری رائے تو یہی ہے کہ ہندوستان پھر ہندوستان ہے۔ بزرگوار، ہندوستان میں جو کچھ تھا وہ ہم غزنی میں لا چکے ہیں، محمود نے کہا۔ وہاں اب بھی اتنی دولت ہے جس کا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کا اشارہ ہندوستان کے کس علاقے کی طرف ہے؟ امیر محترم، گجرات کے نزدیک جہاں شمالی بحیرہ عرب کی ایک شاخ گزرتی ہے، ایک مشہور شہر سومناتھ ہے۔ یہاں ہندوؤں کا ایک عبادت خانہ ہے۔ اس عبادت خانے یعنی مندر میں ایک عظیم الشان بت ہے جسے لوگ سومناتھ کے نام سے پکارتے ہیں، جس کے لفظی معنی چاند دیوتا کے ہیں۔ اس بت کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چند غیر مسلم ایک بہت بڑا بت خانہ کعبہ سے ہندوستان لائے تھے۔ اس بت کا نام سومناتھ تھا۔ اسے اس جگہ نصب کیا گیا، لہٰذا اس مقام کا نام بھی اس بت کے نام پر رکھا گیا۔ بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ یہ بت شری کرشن کے نام سے تمام برہمنوں کا معبود ہے، اور برہمنوں کے قول کے مطابق شری کرشن نے اس جگہ دنیا سے روح پوشی اختیار کی تھی، یعنی اس کا دیہانت ہوا تھا۔ آج کل یہ شہر بندر دیو میں ہے اور اہل فرنگ کے قبضے میں ہے۔ بزرگ محترم، آپ نے تو بڑی دلچسپ حقائق بیان کی، محمود نے کہا۔ اس کے بارے میں اگر کچھ اور معلوم ہو تو وہ بھی فرمائیے۔ امیر محترم، آگے بھی سنیے۔ جس مکان میں سومناتھ ہے وہاں باہر کی روشنی کا دخل نہیں ہے۔ جواہرات اور الماس اس کثرت سے دیواروں میں جڑے ہیں کہ ان کی جگمگاہٹ سے اندھیرے کا گزر نہیں ہوتا۔ راتیں بھی دن کی طرح چمکتی ہیں۔ ایک بھاری سونے کی زنجیر ہے کہ اس میں گھنٹے ہر کڑی میں لٹک رہے ہیں۔ عبادت کے وقت اس زنجیر کو ہلایا جاتا ہے تو ایسا شور بلند ہوتا ہے کہ پورا شہر گونج اٹھتا ہے۔ ہزار ہا سال سے راجا اور پرجا اس بت کے شیدائی ہیں، اسی لیے اس بت پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے رہتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک اور دلچسپ بات بتاؤں؟ ان بزرگ نے کہا، ہندوستان والوں کا عقیدہ ہے کہ جب کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی روح سومناتھ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور سومناتھ دیوتا ہر روح کو اس کے اعمال اور کردار کے مطابق نیا جسم عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہر ہندو سومناتھ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی موت کے بعد سومناتھ اس کی روح کو اچھا جسم عطا کرے۔ اس بزرگ نے یہ بھی بتایا کہ گنگا وہاں سے 6 کوس کے فاصلے پر ہے، مگر ہر روز تازہ گنگا جل اس دیوتا کے اشنان کے لیے لایا جاتا ہے۔ 2000 برہمن وہاں کے پجاری ہیں، 300 کنواری لڑکیاں اور اتنے ہی گویے ہیں جو بھجن گاتے ہیں، اور لڑکیاں اپنے رقص سے سومناتھ دیوتا اور پجاریوں کے دلوں کو لبھاتی ہیں۔ ان سب کے اخراجات کے لیے 2000 سے زیادہ گاؤں وقف ہیں۔ بزرگ کی باتیں تھیں کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھیں، اور محمود ارادہ کر چکا تھا کہ عن قریب اس مہم پر روانہ ہوگا۔ اس کے لیے 2 باتیں اہم تھیں۔ اس بت کو توڑنا ضروری ہے کہ بت شکنی ہی اس کا شیوا تھا، اور وہاں مال و دولت کی فراوانی ہے۔ بزرگ،
یہ بتائیے کہ اگر میں وہاں کے لیے روانہ ہونے لگوں تو اس سفر کے لیے مجھے کیا خاص اہتمام کرنا چاہیے؟ جہاں تک میرا خیال ہے وہاں آپ کو کوئی بڑی جنگ لڑنی نہیں پڑے گی، البتہ سفر بہت دشوار ہوگا۔ ریگستان اور چٹیل میدان ہیں جہاں کوسوں تک پانی نہیں، میدانوں میں گھاس نہیں۔ زندہ رہنے کے لیے جو کچھ لے جا سکتے ہیں لے جائیے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بزرگوار، آپ یہ تو بتائیے کہ کون ہیں اور میری مجلس تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ ابھی وہ بزرگ شخص کوئی جواب دے ہی نہیں پائے تھے کہ چوکیدار نے امیر الحسن کے آمد کی اطلاع دی، جو ترکستان سے کچھ خبریں لے کر آیا تھا اور محمود سے ملاقات کا متمنی تھا۔ محمود نے یہ سوچ کر کہ اجنبی بزرگ کہاں جا رہے ہیں، یہی تو بیٹھے ہیں اور جو کچھ پوچھنا ہے بعد میں پوچھ لوں گا، امیر الحسن کو طلب کر لیا۔ امیر الحسن آئے تو دیگر علماء ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ خود محمود کی نظریں ان بزرگ کی طرف سے ہٹ گئیں۔ امیر الحسن جب ترکستان کے حالات سے آگاہ کر چکا تو محمود کی آنکھوں نے ان بزرگ کو تلاش کیا۔ وہ اپنی نشست پر موجود نہیں تھے، جس طرح اچانک آئے تھے اسی طرح اچانک غائب ہو گئے تھے۔ محمود نے عمرہ سے دریافت کیا، وہ سب بھی بے خبر تھے، کسی نے بھی انہیں اپنی جگہ سے اٹھتے اور جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کیا وہ کوئی فرشتہ تھا جو ہمیں ہندوستان کے حالات بتانے آیا تھا؟ محمود نے استفسار کیا۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، البتہ ایک امیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور دست بدست عرض کیا، امیر محترم، یہ شخص یقیناً کوئی جاسوس تھا جو ہندوستان کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ ہندو راجاؤں نے ہمیں پھانسنے کے لیے جال بچھایا ہے۔ وہ ہمیں ایک ایسے مقام کا پتہ بتا کر گیا ہے جو صحرا اور ریگستان ہے۔ مقصد یہی ہوگا کہ سلطانی لشکر وہاں بھوکا پیاسا مر جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہندو لشکر وہاں چھپا بیٹھا ہو اور ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سومناتھ شہر میں پتھروں کے بتوں کے سوا کچھ نہ ہو، وہاں کا مال و زر پہلے ہی نکال لیا گیا ہو اور ہمیں دھوکے سے بلایا جا رہا ہو۔ یہ کیسا جاسوس تھا کہ نہ کسی نے جاتے ہوئے دیکھا اور نہ آتے ہوئے؟ میرے خیال میں یہ تو کوئی صاحب کرامت بزرگ تھے یا کوئی فرشتہ، جو ہمیں یہ بتانے آیا تھا کہ ہندوستان میں ایک مقام اب بھی ایسا ہے جسے ایک بت شکن مرد مجاہد کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں جادو کا بہت زور ہے۔ یہ شخص کوئی ہندو جادوگر بھی ہو سکتا ہے جو جادو کے زور سے آیا ہو اور اسی طاقت سے چلا گیا ہو۔ محمود بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اپنی رائے کو فوقیت دے یا عمرہ کے شعبات کو قبول کرے۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس قصے کو یہیں چھوڑ دیا جائے اور ان خبروں کے خاتمے کا بندوبست کرے جو ترکستان کی طرف سے آئے ہیں۔ اسے خبر ملی کہ بلخ کا کوتوال علی نگین ماروا نہر کے باشندوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ لوگ محمود کے نام کی دہائی دے رہے ہیں۔ علی تگین محمود ہی کا مقرر کردہ ہے اور اسی کے حکام کی پاسداری نہیں کر رہا ہے۔ محمود نے فوج کو مرتب کیا اور بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی فوج نے جیسے ہی دریائے جیہوں پار کیا، ماروا نہر کا ہر سردار استقبال کے لیے آیا اور اپنی حیثیت کے مطابق نظریں گزاریں۔ یوسف قدر خان بھی، جو تمام ترکستان کا بادشاہ تھا، محمود سے ملاقات کے لیے آیا۔ کئی روز تک جشن مسرت منایا گیا اور مہمانداری ہوئی۔ دونوں حکمران گلے مل کر رخصت ہوئے۔ علی تگین کو جب محمود کی آمد کا علم ہوا تو وہ خوف زدہ ہوا اور اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ محمود نے اپنے چند با اعتبار لوگوں کو اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ بھاگ کر جاتا کہاں، پکڑا گیا۔ سلطان محمود نے اسے پا با زنجیر کر کے ہندوستان کے قلعوں میں سے کسی ایک قلعے میں بھیج دیا اور خود غزنی چلا آیا۔ غزنی سے بلخ تک کے سفر میں وہ مسلسل اپنے دربار میں آنے والے بزرگ اور ہندوستان کے بارے میں ان کی فراہم کردہ معلومات کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے اب یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ بزرگ کون تھے۔ اسے تو صرف یہ یاد رہ گیا تھا کہ کاٹھیا وار کے قریب سومناتھ کا مندر ہے، جس میں ایک بہت بڑا بت ہے جو اپنی حیثیت میں ان سب بتوں سے بڑا اور مقدس ہے جنہیں وہ اب تک پاش پاش کر چکا ہے۔ شمالی ہند میں محمود کے حملوں کا شور مچا ہوا تھا، لیکن جنوبی ہند کے راجا یہ سوچ کر مطمئن تھے کہ دوری کے سبب محمود اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ لیکن اب یہ خبریں بھی آنے لگی تھیں کہ محمود کی دلیری یہ راستہ بھی دیکھنے والی ہے۔ ان راجاؤں نے جوتشیوں کو بلایا کہ کنڈلی نکال کر بتائیں کہ محمود کے ارادے کیا ہیں۔ راجہ اجمیر کے دربار کا جوتشی اپنی پوتھی سنبھالے راجہ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ مہاراج، اگر
آپ اپنے نزدیک سے سب کو ہٹا دیں تو میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاؤں۔ یہ سب لوگ میرے اپنے ہی ہیں، ان سے کیا چھپانا۔ مہاراج، میری دی ہوئی خبر سے ہلچل مچنے کا ڈر ہے، یہ خبر عام نہ ہو تو اچھا ہے۔ راجا نے تمام آدمیوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا تو جوتشی بولا، مہاراج، میرا حساب کبھی غلط نہیں کہتا۔ میں اجمیر کی سرحدوں کے آس پاس مسلمانوں کے لشکر کو منڈلاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ خوب اچھی طرح غور کر لے، تو جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ خوب اچھی طرح غور کر چکا، اجمیر کے بھاگوں میں یہی ہے۔ کیا محمود اجمیر پر حملہ کر دے گا؟ میرا حساب یہاں آ کر خاموش ہو جاتا ہے، پرنتو یہ طے ہے کہ وہ اس طرف آئے گا ضرور۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیوتا اسے حملہ کرنے سے روک دیں، یا محمود خود ہی ٹل جائے کیونکہ اس کی منزل کوئی اور ہے۔ میرا حساب یہی کہتا ہے، اس خبر کو پھیلنے سے روکیں ورنہ شہر میں بگدڑ مچ جائے گی۔ راجا پر گھبراہٹ طاری تھی، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ جوتشی کی بات کا یقین کرے۔ اس نے چند اور جوتشیوں کو بلایا کہ شاید وہ کوئی اور بات کریں یا اس کا توڑ بتائیں۔ درجن بھر جوتشی اس وقت حاضر ہو گئے۔ انہوں نے بھی حساب کتاب لگا کر پہلے جوتشی کی تصدیق کی، بلکہ ان میں سے ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ بھری ہاہاکار مچے گی، محمود حملہ کرے گا۔ یہ سنتے ہی راجا اس قدر حواس باختہ ہوا کہ اپنی ملکہ کو فوج کے حوالے کر کے خود قلعے سے فرار ہو گیا۔ یہ بات کہیں چھپنے والی تھی؟ اس کے درباریوں کو معلوم ہوا تو وہ بھی ایک ایک کر کے بھاگنے لگے۔ مندروں میں بھی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، پنڈت اور پجاری سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے، بتوں کے آگے ڈنڈوت کر رہے تھے، پرارتھنا کر رہے تھے کہ محمود یہاں سے پہلے ہی غارت ہو جائے۔ اجمیر کے بڑے مندر میں بڑا پجاری اپنی دیو داسیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ 2 دن پہلے وہ اپنا ایک آدمی صحرا کی طرف سے یہ جاننے کے لیے بھیج چکا تھا کہ محمود کے لشکر کے آثار نظر آ رہے ہیں یا نہیں۔ دور دور تک کسی لشکر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ خبر اطمینان کا باعث تھی، لیکن پجاریوں کی گھبراہٹ دور نہیں ہو رہی تھی۔ ان میں سے بہت سے تھے جو مندر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے۔ ایک پنڈت نے تجویز دی، ہم سب کو چاہیے کہ قلعے میں پناہ لے لیں، جتنی دیو داسیاں ہیں وہ مندر کی دیکھ بھال کے لیے مندر میں ہی رہیں، مندر کی گھنٹی بچانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ ہم دیو داسیوں کی زندگی اتنی سستی نہیں کہ ہم یہاں رہ کر محمود کے سپاہیوں کا انتظار کریں۔ میں نے تو یہ تجویز اس لیے دی تھی کہ مسلمانوں کے لیے مشہور ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں کی جان نہیں لیتے۔ وہ تم دیو داسیوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جب راجا ہی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو ہم خطرہ کیوں مول لیں؟ وہ بھی اپنی ملکہ کو چھوڑ کر گیا ہے، ہم بھی تم داسیوں کو بھگوان کے سپرد کر کے قلعے میں پناہ لے لیتے ہیں۔ پنڈتوں کے درمیان بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔ آخر بڑے پجاری نے یہ کہہ کر فیصلہ کیا، میرا جینا مرنا تو اسی مندر میں ہے، تم سب چلے جاؤ، مندر کی دیکھ بھال کے لیے میں یہاں موجود رہوں گا۔ جو داسی میرے ساتھ رہنا چاہے وہ میرے ساتھ رہ سکتی ہے۔ کئی داسیوں کو غیرت آئی اور انہوں نے گرو کے ساتھ رہنا منظور کر لیا، باقی سب قلعے میں پناہ گزین ہو گئیں۔ اس رات کے بعد سے ہر رات اجمیر میں ایسی سنسان اور اندھیری تھی جیسے محمود کی فوج ابھی غارت گری کر کے گئی ہو، حالانکہ محمود کے لشکر کا ابھی تک دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہی حال یہاں سے کاٹھیا واڑ تک ہر شہر کا تھا۔ سلطان اس سے پہلے 15 مرتبہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہندوستان کے کسی راجا میں اب اس سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں، لیکن پھر بھی اس کے دل میں اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے وہ کسی ایسی خطرناک مہم پر روانہ نہیں ہوا ہوگا۔ وہ غیر معمولی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے اپنا خاص لشکر تیار کیا اور دیگر 30,000 سپاہیوں کو ساتھ لیا جو ترکستان وغیرہ سے جہاد کے لیے آئے تھے۔ سلطان محمود اس ٹڈی دل کو لے کر اڑا اور ملتان آ گیا۔ اڑتا ہوا غبار سومنات تک جا رہا تھا۔ خبر پہنچ چکی تھی کہ محمود ملتان پہنچ گیا ہے، ہمارے معبود اسے یہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایک پجاری نے نعرہ بلند کیا، لیکن اس کی آواز کی لرزش صاف بتا رہی تھی کہ وہ خوف زدہ ہے۔ سلطان کو بتایا گیا تھا کہ آگے راستے میں بے آب و گیا جنگل ہے اور ریگستان سے گزرنا ہے۔ غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے 20,000 اونٹوں پر غلہ اور پانی لاد لیا تھا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ کئی دنوں تک گھنے جنگلوں اور اونچے نیچے ٹیلوں کو سمیٹتا ہوا وہ اجمیر کی سرحد میں آن پہنچا۔
شہریوں نے سن تو رکھا تھا کہ محمود کا لشکر آنے والا ہے، لیکن بہت سو کو یقین نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ بھی ابھی تک شہر میں موجود تھے۔ اب جو محمود کو بجلی بن کر گرتے ہوئے دیکھا تو جان بچانے کی فکر ہوئی، کیا خبر وہ کب شہر میں داخل ہو اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم کر دے۔ شہریوں نے مال و زر وہیں چھوڑا، جتنا ساتھ لے سکتے تھے ساتھ لیا، گھروں کو منہ تکتے چھوڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر خالی ہو گیا۔ پورا شہر ویران ہو گیا، گھپ کا اندھیرا تھا، کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں تھا۔ بڑے مندر کی ایک کوٹری میں ایک دیا روشن تھا۔ بڑا پجاری ننگ دھڑنگ صرف ایک لنگوٹ باندھے زمین پر اوندھا پڑا تھا۔ کچھ داسیاں اس کا بدن دبا رہی تھیں، کچھ ان سے دور گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھیں۔ اس وقت شیو دیوتا مدد کو کیوں نہیں آتے؟ ایک لڑکی نے کہا۔ یہ مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں کا لشکر شہر سے باہر آ کر رک گیا ہے، اب تک شہر میں داخل نہیں ہو سکا۔ دوسری نے کہا، ذرا سوچو، اگر وہ اندر آ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہماری عزتیں لوٹنے سے بچ جائیں گی؟ سنا ہے مسلمان عورتوں کی عزتیں پامال نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ مرد نہیں ہوتے؟ ان کے سردار نے انہیں یہی سکھایا ہے۔ لونڈی باندی بنا کر ساتھ لے جاتے ہیں، پھر سنا ہے کہ مسلمان بنا کر شادی کر لیتے ہیں۔ ایک داسی اوشا جس کی عمر 17-18 سال کی ہوگی، اس مندر میں 2 مہینے پہلے ہی آئی تھی۔ شادی کا نام سن کر آگے کھسک آئی۔ دیدی، تم کیا کہہ رہی تھی؟ مسلمان بنا کر شادی کر لیتے ہیں؟ ہاں، یہی سنا ہے۔ اگر وہ یہاں آ گئے تو بڑے پجاری کو تو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا خبر چھوڑ بھی دیں، اتنا بوڑھا جو ہو گیا ہے۔ مندر میں رکھے بتوں کو تو ضرور توڑ دیں گے۔ ہاں، ضرور توڑ دیں گے، یہی کرنے تو نکلے ہیں۔ اوشا دیوی ان باتوں میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر بولی، یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ سب داسیاں ایک ساتھ ہنس پڑی۔ ہماری طرح انسان ہی ہوتے ہیں، دیوتاؤں کی بد دعا میں ہیں، اسی لیے مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد شاید کوئی بات کہنے کو نہیں رہ گئی تھی، سب خاموش ہو گئیں۔ پھر ایک طرف سے آواز آئی، مندر کا بڑا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا؟ گرو کی کوٹری سے 4 داسیاں باہر نکلیں۔ انہوں نے اندھیرے میں اوشا کو پکارا، گرو جی تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ اوشا بے دلی سے اٹھی اور گرو کی کوٹری کی طرف جانے لگی۔ کوٹری اندر سے اچھی طرح بند کر لینا، سب لڑکیوں نے ایک ساتھ کہا اور ہنس پڑیں۔ آؤ اوشا آؤ، تمہیں آئے 2 مہینے ہو گئے اور میں نے تم سے کوئی خدمت نہیں لی۔ اب آخری چند راتیں ہیں، کیا خبر مسلمان یہاں کب چڑھ دوڑیں؟ کیا تم اپنے پاپ نہیں دھلواؤ گی؟ اوشا خاموش تھی، کیا کہتی؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی گرو نے چراغ بھی بجھا دیا۔ اوشا نے اندھیرا ٹٹول کر دیکھا، گرو کے بدن پر کپڑے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اندھیرے میں گرو کی آواز پھر نکلی، اوشا میرے قریب آ کر لیٹ جاؤ تاکہ میں تمہیں جاپ کراؤں۔ اوشا اتنی دیر میں سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ آپ نے اوشا کو بلایا تھا؟ ہاں، وہی جو 2 مہینے پہلے یہاں آئی تھی۔ اس نے ابھی تک بھیٹ نہیں دی ہے۔ لیکن میں تو مدھر ہوں، تجھے یہاں کس نے بھیج دیا؟ چل جا اور اوشا کو اندر بھیج۔ مہاراج ابھی گئی۔ اوشا نے بڑی ہوشیاری سے گرو کو چکمہ دے دیا تھا۔ اندھیرے میں وہ دوسرے دروازے سے نکلی اور مندر کے صحن میں آ گئی۔ یہاں سے مندر کا بڑا دروازہ دور نہیں تھا۔ وہ دبے باؤں بلی کے چال چلتے ہوئے دروازے تک آ گئی، دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ گلیوں میں مندر سے بھی زیادہ اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں چلنا اسے دشوار ہو رہا تھا، لیکن یہ اطمینان تھا کہ اسے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ وہ چلتی رہی، کبھی دوڑنے لگتی اور پھر چلنے لگتی، یہاں تک کہ شہر سے باہر آ گئی۔ اسے اپنی قوم کی بزدلی پر غصہ آ رہا تھا۔ شہر کے دروازے خالی پڑے ہیں، وہاں کوئی پہرے دار تک نہیں تھا، کسی نے اسے نہیں روکا۔ ہوا بہت تیز چلنے لگی تھی، اسے ہوا کے ذریعے جانوروں کی خوشبو اس تک پہنچنے لگی تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ سلطان کا لشکر یہیں کہیں قریب ہے۔ اسی وقت 4 گھڑ سوار اس کے قریب سے تیزی سے گزر گئے، لیکن کچھ دور جا کر چاروں سوار پلٹے اور اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ اے لڑکی، تو کون ہے اور اس وقت یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہی ہے؟ تم لوگ مسلمان ہو؟ ہاں، ہم مسلمان ہیں، مگر تو ہمارے سوال کا جواب دے، اس ویرانے میں تو کس ارادے سے نکلی ہے؟ میرا نام اوشا ہے، میں مسلمانوں کے لشکر میں جانے کے لیے نکلی ہوں۔ مگر کس لیے؟ میں تمہارے سردار کو غیرت دلانے آئی ہوں۔
شہر کے باہر آ کر رک گیا ہے، شہر میں کیوں نہیں آتا؟ یہاں کے مندروں میں عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، تمہارا سردار ان کی مدد کو کیوں نہیں آتا؟ تم ہندو ہو کر یہ بات کیوں کہہ رہی ہو؟ اس لیے کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اوشا نے ان چاروں کو لاجواب کر دیا۔ وہ چاروں اوشا کو چھوڑ کر ایک طرف چلے گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ علی خان، اس لڑکی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے یا سچی ہے؟ اکیلی لڑکی ہمیں کیا بیوقوف بنائے گی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے جاسوسی کے لیے اسے بھیجا ہو۔ جاسوسی کے لیے بھیجا ہو؟ جعفر نگین نے نقل اتارتے ہوئے کہا۔ شہر میں ہے کون جو اسے بھیجے گا؟ قلعے میں چھپی ہوئی فوج کی جاسوسی بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ سب تو معلوم کر لیا جائے گا۔ یہ بتاؤ اس لڑکی کا کریں کیا؟ کرنا کیا ہے؟ اسے امیر کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں۔ یہ سوار محمود کے دو امیر علی خان اور جعفر نگین تھے، جو اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ گشت کے لیے نکلے تھے کہ اس لڑکی سے ملاقات ہو گئی۔ ان ساتھیوں میں سے ایک تیر انداز عبد الرحمن تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ یہ نوجوان اوشا کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا تھا اور دل و جان سے چاہتا تھا کہ یہ لڑکی لشکر میں پہنچا دی جائے اور پھر موقع دیکھ کر اسے محمود سے مانگ لے۔ اس لیے وہ شد و مت سے اصرار کر رہا تھا کہ اوشا کو لشکر میں لے جایا جائے۔ یہ چاروں مشورہ کرنے کے بعد اوشا کے پاس آئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ گھوڑے 2 تھے اور سوار 5، ان میں سے ایک لڑکی بھی۔ طے یہ ہوا کہ ایک گھوڑا اور منگایا جائے۔ عبد الرحمن علی خان کے گھوڑے پر سوار ہوا اور لشکر سے ایک گھوڑا لے آیا۔ اوشا اکیلی گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے طے یہ ہوا کہ اوشا عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھے گی۔ علی خان اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ عبد الرحمن یہی چاہتا تھا، اس کی تو مراد پوری ہو گئی۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن نے گھوڑے کو ایر لگاتے ہوئے کہا۔ کیا تم میرا نام یاد رکھو گی؟ میں تمہارا نام کیسے بھول سکتی ہوں؟ تم تو مجھے لشکر لے جا رہے ہو، میں تم سے شادی کروں گا، تم انکار تو نہیں کرو گی؟ میں نے یہی سنا تھا کہ مسلمان شادی کر لیتے ہیں، پاپ نہیں کرتے۔ بس اب خاموش ہو جاؤ، وہ دیکھو مشلوں کی روشنی نظر آ رہی ہے، ہم لشکر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اوشا نے کبھی کوئی لشکر نہیں دیکھا تھا۔ جہاں تک اس کی نظر جا رہی تھی گھوڑے اور اونٹ بندھے ہوئے نظر آ رہے تھے، دور تک خیموں کا شہر آباد تھا۔ اتنے لوگ تو اجمیر میں نہیں جتنے یہاں ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ عبد الرحمن کہہ چکا تھا کہ خاموش رہے، اس لیے وہ خاموش رہی۔ گھوڑے سے اترتے ہی علی خان نے اوشا کو گھوڑے سے اترنے کا حکم دیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ ایک لڑکی ہے، گھوڑے پر شاید پہلی مرتبہ بیٹھی ہو، کس طرح اترے گی؟ عبد الرحمن نے اوشا کا پاؤں رکاب میں رکھا۔ اوشا اترنے لگی تو عبد الرحمن نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر نیچے اتار دیا۔ عبد الرحمن، تمہیں یہ خیال نہیں کہ یہ لڑکی تمہارے لیے نامحرم ہے؟ علی خان نے کہا۔ یا امیر، اس وقت مجبوری تھی، قریب میں کوئی اونچی جگہ نہیں تھی۔ علی خان اور جعفر تگین اوشا کو لے کر محمود کے خیمے کی طرف چل دیے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے اس جگہ روکے جہاں سے محمود کا خیمہ قریب تھا۔ دروازے پر کھڑے پہرہ داروں نے امیروں سے زیادہ اس لڑکی کو دیکھا جو ان کے ساتھ تھی۔ پھر ان میں سے ایک محمود کو خبر دینے کے لیے اندر چلا گیا۔ محمود کو چونکہ معلوم تھا کہ یہ دونوں امیر گشت کرنے نکلے ہیں، اس لیے وہ یہی سمجھا ہوگا کہ کوئی اہم خبر لے کر آئے ہوں گے، ورنہ اس وقت کیوں آتے؟ اس نے فوراً طلب کر لیا، لیکن جب اس نے ایک لڑکی کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس کی تیوری پر بل آ گئے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ سلطان معظم، آپ اس سے خود پوچھ لیں۔ سلطان معظم کے الفاظ پر اوشا نے چونک کر دیکھا۔ درمیانے قد کا ایک آدمی اس کے سامنے تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ نمایاں تھے۔ نقش جاذب نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن چہرے پر نامعلوم سی دلکشی تھی۔ اس دلکشی کے باوجود ایسا روب تھا کہ اوشا کھڑے کھڑے کانپ گئی، خصوصاً اس کی آنکھیں کہ جسے آنکھ بھر کر دیکھ لے اس کا کلیجہ کانپنے لگے۔ اس وقت وہ جنگی لباس میں نہیں تھا، لیکن اس کا سینہ ابھرا ہوا تھا جو بتا رہا تھا کہ وہ مضبوط جسم کا مالک ہے۔ وہ جس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس پر اتنے ہیرے جڑے ہوئے تھے کہ چراغ روشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے باوجود خیمے میں شمعیں اور مشلیں روشن تھیں۔ یہیں اوشا نے ایک اور حسین و جمیل آدمی کو دیکھا جس کی زلفیں اس کے شانوں پر پڑی تھیں۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا جیسے چاند کے ارد گرد سیاہ بادل ہوں۔ یہ اسے بہت بعد میں جا کر معلوم ہوا کہ یہ سلطان کا غلام ایاز ہے۔ محمود کے اشارے پر دونوں امراء خیمے سے باہر چلے گئے، صرف ایاز رہ گیا۔ محمود نے اوشا سے پوچھا، تمہیں یہاں کون لے کر آیا ہے؟ یہی دونوں جو ابھی یہاں سے گئے ہیں۔
زبردستی لائے ہیں کیا؟ رام رام، زبردستی کیوں لاتے؟ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ کیوں آئی ہو؟ یہ پوچھنے کے مندر میں بت پڑے ہیں اور تم انہیں کب توڑنے پہنچو گے؟ تو کیسی ہندو ہے کہ اپنے بتوں کو توڑنے کی خود دعوت دے رہی ہے؟ سچ بتا، تیری یہ کیسی چال ہے؟ وہ کون سا جال ہے جس میں تو ہمیں پھانسنا چاہتی ہے؟ سلطان، میرا نام اوشا ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے داسی بنا کر اجمیر کے بڑے مندر میں چھوڑ دیا تھا۔ مندروں کے پجاری ان داسیوں سے اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ جن بتوں کو وہ اپنا دیوتا کہتے ہیں، انہی کے چرنوں میں ان داسیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ میں اب تک پلید ہاتھوں سے بچی ہوئی تھی، لیکن آج بڑے پجاری نے مجھ پر نیت خراب کی اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا راجا آ گیا ہے، کیا خبر وہ مندروں کا کیا حال کرے۔ اس سے پہلے کہ مسلمان آ جائیں میں اسے اپنی بھیٹ دوں اور اس کے کہنے کے مطابق میں اپنے پاپ دھو لوں۔ میں کسی نہ کسی طرح بچ کر نکل آئی۔ اس خیال سے آئی تھی کہ آپ کے پاس آ کر ان پجاریوں کی پول کھولوں گی اور التجا کروں گی کہ میری جیسی اور لڑکیوں کو ان پجاریوں کے چنگل سے بچا لو۔ تمہارے ساتھ اور کتنی لڑکیاں ہیں وہاں؟ تھیں تو 300، مگر اب وہ قلعے میں پناہ لے چکی ہیں۔ مندر میں تو اب 20-25 سے زیادہ نہیں رہ گئیں۔ یہ تو ایک مندر کا حال ہے، شہر میں اور بھی کئی مندر ہیں۔ میں نے تو سنا ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں مندروں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور ابھی تک تو آپ شہر میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ وہاں پجاری یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے دیوتاؤں نے آپ کو روک دیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مسلمان کر کے شادی کرا دیتے ہیں۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، ابھی تمہارے لیے غسل کا بندوبست ہو جاتا ہے، اس کے بعد تمہیں مسلمان کیا جائے گا۔ آپ کے ساتھ عورتیں نہیں ہیں جن کے پاس میں جا کر بیٹھ جاؤں؟ ہم اپنی عورتیں میدان جنگ پر لے کر نہیں نکلتے۔ ویسے تم فکر مت کرو، کچھ خدمت گار عورتیں ہیں جو تمہارا خیال رکھیں گی۔ یہ پہلا موقع تھا جب محمود اپنے لشکر میں کچھ لونڈیوں کو بھی لے کر آیا تھا۔ اوشا کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ باتوں باتوں میں رات گزر گئی۔ اب فجر کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ محمود نے نماز ادا کی، اوشا کو بھی تیار کر دیا گیا۔ مولوی صاحب آ گئے اور اوشا نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلامی نام ختیجہ رکھا گیا۔